بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو بریک سے پہلے عرض کر رہا تھا واقعہ کہ جس کے اندر صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آئے رستم کے سامنے، ایک بڑا ہی جنرل تھا، تو اس نے بڑی ہی قالین بچھائی اور وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم مجمعین کے اوپر رعب ڈالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ بھی کمانڈر ان چیف تھا اور اس کا مقصد یہ تھا کہ یہ ہماری اتنی بڑی فوج کو دیکھیں اور یہ جو ہم نے قالین ریڈ کارپیٹ رکھی ہے اس کو دیکھیں، ہماری شان و شوکت دیکھ کر ہو سکتا ہے کہ یہ مرعوب ہو جائیں۔ تو صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اپنے چھوٹی جو سواری تھی اس کے ساتھ آئے اور جب ادھر پہنچے تو اس جو کمانڈر تھا، کمانڈر ان چیف جو ان کا بڑا رئیس تھا، اس نے ان سے پوچھا کہ آپ کا مقصد کیا ہے اس دنیا کے اندر؟ آپ یہ مختلف ملک کے اندر جاتے ہیں، اپنی جان دیتے ہیں، اسلام پر عمل کرتے ہیں، لوگوں کو دعوت دیتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ لِنُخْرِجَ الْعِبَادَ مِنْ عِبَادَةِ الْعِبَادِ إِلَىٰ عِبَادَةِ رَبِّ الْعِبَادِ، کہ ہم چاہتے ہیں کہ بندوں کو بندوں کی بندگی سے نکال کر بندوں کے رب کی بندگی کے اندر ان کو داخل کر دیں۔ بڑے عجیب ہی انداز کے اندر فرمایا، بڑے عجیب انداز کے اندر۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو شرک سے نکال کر اللہ کے ساتھ، اللہ کی توحید کے ساتھ ملا لیں ان کو، لیکن انداز یہ تھا، فرمانے لگے کہ بندوں کو نکالیں، بندوں کی بندگی سے انسانوں کے سامنے جھکیں اور ان کی عبادت کریں، اس سے ہم ان کو نکالنا چاہتے ہیں، اور بندوں کا جو رب ہے ان کی بندگی کے ساتھ ان کی عبادت کے اندر اس کو شامل کر دیں۔ ہمارا صرف یہ مقصد ہے، یعنی لوگوں کو اللہ کی پہچان کرا لیں کہ یہ اللہ کی ذات ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زندگی کا طریقہ یہ کامیابی کا طریقہ ہے، ہم لوگوں کو یہی سکھانا چاہتے ہیں۔ تو اس نے پھر اپنے ساتھیوں کو کہا کہ جن کا یہی مقصد ہے، وہ نہ دنیا کے لیے، نہ لالچ کے لیے، نہ کپڑے کے لیے، نہ سونا چاندی کے لیے، نہ گھوڑے کے لیے، سواری کے لیے، ان چیزوں کے لیے جو اپنی جان نہیں دیتا، اور وہ صرف اس لیے کہ لوگوں کو شرک سے نکال کر توحید کے اندر اور دین اسلام ان کو سمجھا دیں اور دین اسلام والی زندگی پر وہ عمل کر لیں۔ اس نے کہا کہ ایسے لوگوں کے ساتھ ہمارا مقابلہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو بات ادھر سے چلی تھی کہ اللہ رب العزت نے ہمیں بڑا ہی مکمل دین دیا ہوا ہے، اور جو کمزوریاں ہوتی ہیں یہ ہمارے اندر ہوتی ہیں، اس لیے اور کوئی میسج آج کا نہ ہو، اتنا ہی ہو کہ ہم میں سے ہر ایک شخص یہ کوشش کرے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس جو دین چھوڑ کر آئے ہیں اس دین پر پورے طور پر عمل کرنے کی میں کوشش کروں، چاہے میں مرد ہوں، چاہے آپ عورتیں ہیں، چاہے مرد بوڑھے ہیں، چاہے بچے ہیں، عورتیں بوڑھی ہیں، بچیاں ہیں، جو کچھ بھی ہیں، ہم یہ سوچیں اور ہم یہ عہد کر لیں کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اپنی زندگی کے اندر ہر مرحلے کے اوپر لے آؤں۔ I want to be acting upon and practicing upon the sunnah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at every step of my life, every breath of my life. I'm going to be following Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. That is the ultimate success for a Muslim. That is the ultimate success. That is the greatest success. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. That person who is saved from Jahannam and enters Jannah, that is the greatest success. And we can only enter Jannah when we believe in La ilaha illallah and Muhammadur Rasulullah, اللہ کی توحید اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر۔ ایسے کرتے ہیں، ایک دو سوال گزشتہ کل سے رہ گئے تھے، پہلے ان سوالوں کی طرف جائیں گے۔ First of all, we'll answer some of the questions that were raised yesterday, and because of lack of time we couldn't complete them. کل ہم ان سوالوں کو پورا نہیں کر سکے، اس لیے آج ان سوالوں کی طرف جائیں گے، اور اس کے بعد پھر باقی جو سوال آئے آن ایئر ان کی طرف جائیں گے۔ تو one of the questions yesterday, it was about these Asian grooming gangs that was asked, or some people term it as Muslim grooming gangs.
There's no such thing as the word Muslim grooming gangs. Grooming, it happens in every society. Whether the people, the perpetrators, they are Muslims or whether they are not Muslims, it is a despicable, disgraceful act. Islam has no place for these sort of groomings or these sort of despicable actions. I'm trying to think of a stronger word that I can use, of course, staying within the parameters of respect. These things that we've been hearing about, of how youngsters and sometimes even middle-aged men, they will go around and prey, not praying in the sense of P-R-A-Y, praying in the sense like a predator, being predators and preying upon vulnerable people in vulnerable societies, in vulnerable areas, and then utilizing their and taking advantage over them, because either they do not have a home, or they are homeless, or financially they are not well off, or whether they are mentally not well off, etc. All the different reasons. Islam has nothing to do with any of these things. Islam, in fact, Islam teaches us that those people who are vulnerable in the society, you are to give them more attention, help them, build them up, give them confidence, be nice to them, go out of your way in sharing and caring for those people who are vulnerable in society, whether it is because of disability, whether it is because of financial means, whether it is because of different addictions or mistakes in their life. Regardless of what, and we hear in the media sometimes, I do understand that the media, they oversensitize certain things, especially if it's a Muslim related or where Muslims are involved. I do understand that, and they hyper certain things. Under no circumstances can anybody condone any of these actions, whether they are done by far-right people, whether they are done by Asians, Muslims, non-Muslims, anybody, because a crime is a crime regardless of what faith, what background, what religion, what language, what ability or disability you have. A crime is a crime. And these people who take advantage of these young girls, or in some circumstances young men as well, young boys, they take advantage of them, and wrongfully, that is despicable in Islam. No Muslim will ever condone or even excuse such behavior. And to even find excuses for these sort of actions, finding an excuse for them is even despicable. And of course, I do personally believe that the law should come on them like a ton of bricks, good and hard, and set examples out of these people so that it will help to stop such actions in future. Of course, nobody can say that this will never ever happen again, but we would like it to stop, or stop as much as possible. Just like any other crime is a crime, this is a crime in itself. And then what we read in the newspapers, again, sometimes with a pinch of salt, because I understand that there's a lot of a lot of the times when it's when there's Muslim names, certain media organizations, they would like to spice them up. And when other people, especially people who may not be of a Muslim name, have not done it, those do not always come to the forefront, and although they are dealt with the authorities, and they should be, all of them should be dealt with, I understand all that, but I'm giving you an Islamic perspective, and the Islamic perspective is that under no circumstances is this allowed in Islam. It's a despicable action where the strong are preying upon the vulnerable of the society. Again, I do read some of these reports, and it says that because they were not Muslims, or they are from a different background, or they are from a different religion, these men have been preying upon them. Islam asks us to be equal to everybody, whether you are a Muslim or not Muslim.
You are a human being. You are all human beings. The Prophet, peace be upon him, on one occasion he was sitting down and a funeral procession was going past. वहाँ से एक जनाजा गुजर रहा था. A funeral procession was going past. And the Prophet sallallahu alaihi wasallam, as a mark of respect, he stood up. And somebody informed him quietly that, O Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam, this is not a Muslim. And he kept quiet for a short while. And when the funeral had passed, afterward he turned round to them and explained to them the meaning of the hadith. He said to them, whether he is a Muslim or not, this person is a human being, and we are giving them respect of a human being. So this is the Prophet sallallahu alaihi wasallam respecting somebody who's passed away, who's left this world in the state of non-Islam, yet the Prophet sallallahu alaihi wasallam is still giving him that respect of a human being. So regardless of which background somebody comes from, regardless of what faith the person is, regardless of what gender the person is, this person is a human being, and to respect them is one of the ultimate commands of Islam. You respect everybody. And then crime upon anybody is a crime in itself. We could really talk about this a lot, and we can really, but it's something everybody understands. And you will always find certain people of the society, regardless of which society it is, whether it's from the Asian background or whether they're from the British background, whether they're from the European background, any background, crimes occur in all societies. Abhorrent, despicable, disgraceful things occur, and all we can do is we hope that society will take a turn into the better, inshallah. We can hope, we can pray, we can help, we can guide people, and at the same time making dua Allah subhanahu wa ta'ala increases the true understanding of Deen and Islam. And that's where I came from earlier on. I was saying that had we understood Islam correctly, then these despicable actions would not have occurred. The problem is we do not understand Islam, we do not act upon Islam, we are not practicing Islam, and that's why we have these sort of actions or these sort of things happening amongst Muslims. I remember quite some time ago, काफ़ी अरसा पहले, in one of the local newspapers, somebody had written a negative article about the Muslims. किसी ने मुसलमानों के बारे में इस तरह की आर्टिकल लिखी थी जो मुनासिब नहीं थी, which didn't give a true picture of the Muslims. And at the end of the article, sometime, or in the newspaper, sorry, you sometimes have people writing letters. So somebody, one of the Muslims, they wrote a letter. This was quite some years ago. And they wrote in the letter that non-Muslims are scared from Muslims and Islam because they don't know about it. Had they known and read about Islam and known Muslims, they would not be scared, they would not have feared Islam and the Muslims, which is to a certain degree true. उन्होंने ख़त, बाज़ औक़ात ये अख़बारों को ख़त लिखते हैं, तो उस ख़त के अंदर, और वो जो अख़बार होती है वो बाज़ ख़तों को प्रिंट भी कर देते हैं कि हमें ये ख़त आया है, ये ख़त आया है. तो उन्होंने ख़त प्रिंट किया है. I'll just say it for the sake of those people who may not understand English. उन्होंने ख़त लिखा अख़बार को, और उसमें ये लिखा कि बहुत सारे गैर मुस्लिम वो मुसलमानों से और इस्लाम से इसलिए डरते हैं कि उनको इस्लाम के बारे में पता ही नहीं है, मुसलमानों के बारे में उनको पता ही नहीं है. और किसी हद तक ये सही भी है कि उनको इस्लाम के बारे में चूँकि पता नहीं है, तो वो मीडिया की बाज़ औक़ात बात सुनकर देख कर इसलिए मुसलमानों से इस्लाम से डरते रहते हैं. तो ये तो उस शख्स ने ख़त लिख दिया था. लेकिन दूसरे दिन, जो अजीब और असल बात जिसकी तरफ मैं आ रहा हूँ, दूसरे दिन किसी ने उस ख़त का जवाब दिया. The very next day somebody replied to that letter. The letter that said that many non-Muslims fear Muslims because they don't understand Islam and Muslims. तो उन्होंने ख़त लिखा, और ख़त का जवाब, the answer, the reply they gave,
They said non-Muslims fear Muslims and Islam, not because they don't understand Islam, it's because the Muslims themselves, they don't understand Islam and they don't act upon it. That's why the non-Muslims fear them. بڑی عجیب بات اس نے لکھی کہ غیر مسلم جو مسلمانوں سے ڈرتے ہیں اس کی اصل وجہ یہ نہیں ہے کہ ان کو اسلام کے بارے میں نہیں پتہ، بلکہ اصل وجہ یہ ہے کہ یہ جو مسلمان ہیں ان کو اسلام کے بارے میں پورا پتہ نہیں ہے اور اسلام پر پورا خود عمل نہیں کرتے، اس لیے غیر مسلم ان سے ڈرتے ہیں۔ اگر ان کو یعنی مسلمانوں کو اسلام کے بارے میں پورا پتہ ہوتا اور اسلام کے اوپر پورے طور پر عمل کرتے تو یہ جو غیر مسلم ہیں وہ ان سے کبھی نہیں ڈرتے، بلکہ ان کو دیکھ کر وہ اسلام کے زیادہ قریب آ جاتے۔ اسی وجہ سے وہ جو پہلی بات میں نے عرض کی تھی کہ صحابہ اکرام، تابعین، تبع تابعین، ان کے اندر اسلام پورا تھا۔ They were practicing Islam fully، تو ان کو دیکھ کر جو غیر مسلم ہیں وہ ان سے ڈرتے نہیں تھے، بلکہ ان کے پاس آتے تھے اور کہتے تھے کہ تم ہمارے درمیان فیصلہ کرنا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آتا ہے کہ ان کے پاس ایک یہودی آئے اور اس نے آ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک مسلمان کی شکایت کی کہ آپ کے مسلمان جو ہیں اس نے میرے ساتھ اس طرح کا معاملہ کیا، اس طرح باتیں کی اور یہ ظلم میرے اوپر کیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کو بلایا اور جب پتہ چلا کہ واقعی اس نے ظلم کیا تھا اس یہودی شخص کے اوپر، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو سزا بھی دی اور جو ظلماً اس سے لیا تھا وہ واپس بھی کر دیا۔ تو عرض کرنے کا مقصد اس واقعے سے کہ ایک غیر مسلم اس کو پورا یقین ہے کہ اگر کسی مسلمان کے پاس میں جاؤں گا تو مجھے پورا انصاف ملے گا، وہ کبھی غلط کام نہیں کرے گا، اس سے کبھی غلط ہو ہی نہیں سکتا۔ آیا ہم آج یہ کہہ سکتے ہیں مسلمانوں کے بارے میں کہ ایک مسلمان کے پاس میں جاؤں گا، اس سے میں اپنے گھر کا کام کرواؤں گا اور دل کے اندر یہ ہے کہ یہ صحیح امانت داری کے ساتھ میرا کام، چاہے بلڈنگ کا کام ہو، چاہے بجلی کا کام ہو، چاہے گیس کا کام ہو، چاہے کپڑا سینا ہو، بیچنا ہو، خریدنا ہو، یا آپ کی یہاں کوئی بھی اور کام لے لو، آپ کے دل کے اندر یہ ہوتا ہے کہ یہ مسلمان تو ہے لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ دھوکہ کر کے، جھوٹ بول کر یا کسی طریقے سے مجھ سے یہ غلط کام کروا لے یا مجھے نقصان پہنچا دے۔ تو مسلمان کے لیے تو ضروری ہے کہ میرے بھائی اور بہن، مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ میں اپنے دین پر پورے طور پر عمل کروں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی صفات ہیں وہ اپنی زندگی کے اندر لے آؤں۔ اس وقت پھر ہم دوسرے لوگوں کے لیے ایک نمونہ بنیں گے اور خود بخود دعوت ان کے لیے ہوگی اسلام کے اندر، اسلام کے قریب آنے کی۔ ایسا کرتے ہیں، اسی کے ساتھ آج کے اس پروگرام کو ختم کر دیتے ہیں اور معمول کے مطابق دعا کر لیتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللہم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ یا رب العالمین، تو ہم سب کو دین کی سچی اور صحیح سمجھ نصیب فرما۔ یا اللہ، تو ہم سب کو دین پر استقامت نصیب فرما، پورے طور پر دین پر پورے طریقے سے چلنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ، جتنے بھی بیمار ہیں سب بیماروں کو شفا نصیب فرما، جتنے بھی پریشان حال ہیں اور جس قسم کی بھی پریشانی کے اندر ہیں یا اللہ سب کے پریشانیوں کو دور فرما۔ جتنے بھی مرحومین اس دنیا سے جا چکے ہیں ان سب کی بخشش اور مغفرت فرما، اور یا رب العالمین جب ہماری موت کا وقت آوے تو یا اللہ تو ہمیں خاتمہ ایمان کے ساتھ نصیب فرما۔ یا اللہ، جن جن لوگوں نے دعا کا کہا ہے یا لکھا ہے یا ان کی توقع ہے، یا اللہ ان کی بھی، ہماری بھی، بقیہ تمام امت کی جتنی بھی جائز حاجات ہیں جو مصلحت کے موافق ہو اور جس میں تیری رضامندی ہو، یا اللہ قدرت کاملہ سے ان تمام کو پورا فرما۔ یا اللہ، جن جن لوگوں کے اوپر قرضے ہیں اپنے غیب کے خزانوں سے ان کے قرضوں کا بندوبست فرما۔
یا رب العالمین جن کی یہاں اولاد نہیں ہے ان کو نیک اولاد نصیب فرما، اور جن کی یہاں اولاد ہے یا اللہ ان کے اولاد کو تو والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، متقین کا امام بنا۔ یا اللہ تیرے تمام احکامات پر اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنتوں پر پورے طور پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا رب العالمین، یا رب العالمین ہماری جتنی بھی جائز حاجات ہیں جو مصلحت کے موافق ہو اور جس میں تیری رضامندی ہو، یا اللہ قدرت کاملہ سے ان تمام کو پورا فرما۔ یا رب العالمین سب سے بڑی بات وہ تیری رضامندی ہے، یا اللہ دنیا اور آخرت کے اندر تو ہم سب کو اپنی رضامندی نصیب فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ میں ہوں آپ کا مخاطب مولانا فضل داد، اور ہمارا یہ پروگرام ایوری منڈے اور ٹیوزڈے شام 7 بجے سے 8 بجے ہوا کرتا ہے۔ خود بھی دیکھتے رہیے، دوسروں کو بھی بتلائیے۔ اسی کے ساتھ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔